I felt like I was in a coven and I was choked. مجھے اپنا آپ تابوت میں بند ایک ایسے مردہ شخص سا محسوس ہوتا تھا جس کا دم روایات نے گھونٹ رکھا ہو۔ حالانکہ میں کویت میں ایک استاد کے طور پر کام کر رہا تھا، لیکن کچھ کمی سی دن رات کھٹکتی تھی۔ شاید اسی گھٹن سے فرار حاصل کرنے کے لیے فاروق القاصد 40 برس قبل مصر سے ایک سیاح کے طور پر امریکہ آئے۔ ان کا یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ That was June 9th, 1980. یہ جون 1980 کا ذکر ہے جب میں نے اس سرزمین پر قدم رکھا۔ میں یہاں پہنچا، مجھ پر ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلا اور میں نے پھر کبھی واپس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آج وہ ریاست ورجینیا میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہیں، لیکن اس منزل کو پانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے کام کیے۔ بس کنڈکٹر کی نوکری کی، دھوکے کھائے، لیکن سیکھنے کو اپنا مشن بنا لیا۔ I had to learn. جب فیصلہ کر لیا تو سب سے پہلے زبان سیکھی، ثقافت کے بارے میں سیکھا اور تعلیم حاصل کرنے میں جت گیا۔ حالانکہ سائنسی اصطلاحات کو سمجھنا بڑا مشکل لگا، لیکن میں نے دن رات ایک کر دیا۔ تاہم ڈاکٹر فاروق کہتے ہیں کہ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں بدھو عرب کہہ کر پکارتے، نوکری دینے سے کتراتے، لیکن ان کا حوصلہ کوئی توڑ نہیں پایا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں آباد کروڑوں تارکین وطن کی طرح ڈاکٹر فاروق کامیاب کیریئر بنا پائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مواقع کی سرزمین امریکہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈھونڈنے والوں کو میری طرح نئی دنیا عطا کرتا ہے۔ تو یہ کہانی تو تھی ایک ہمت کی اور ایک ایسے غیر قانونی تارک وطن کی جس نے بالآخر امریکہ میں رہنے کا قانونی راستہ نکال لیا۔ امریکہ میں اس حوالے سے تو بڑی حد تک اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ امیگریشن کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر یہ کیسی اصلاحات ہوں گی اس پر اختلافات ہیں۔ سعدیہ زیب رانجھا ہمیں بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں امیگریشن کے قوانین میں مختلف ادوار میں کیا تبدیلیاں آئیں اور اس وقت درپیش سب سے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کو تارکین وطن کا ملک کہا جاتا ہے، مگر در حقیقت تارکین وطن کی آمد ایک پیچیدہ اور قدرے متنازع معاملہ رہا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے کچھ ہی برسوں بعد امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین منظور کیے گئے۔ کبھی نسل کی بنیاد پر شہریت کا حق محدود کر دیا گیا تو کبھی قومیت کی بنیاد پر امیگریشن روکی گئی، جو کہ چینیوں کے ساتھ 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہوا اور آج بھی امریکی تاریخ کا ایک سیاہ باب قرار دیا جاتا ہے۔ اور کبھی مغربی اور شمالی یورپ سے آنے والوں کی تعداد بڑھانے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ ایک وقت تھا کہ مختلف ملکوں سے آنے والوں کے لیے کوٹے مقرر کیے گئے اور پھر خاندانوں کو ملانے اور ہنرمند افراد کی آمد کو بڑھانے والے قوانین متعارف ہوئے۔ زیادہ متنازع مسئلہ غیر قانونی تارکین وطن کا ہے۔ امریکہ میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ کے قریب غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں۔ ان کی آمد کو کنٹرول کرنا، ان کے لیے شہریت کا دروازہ کھولنا نہ کھولنا ایک عرصے سے اہم سیاسی موضوع رہا ہے۔ دستاویزات کے بغیر امریکہ داخل ہونے والوں کو شہریت کا حق دینے کے حامی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی معاشی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کم اجرت میں مزدور مل جاتے ہیں اور یہ لوگ وہ کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں جو بہت سے عام امریکی کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہ لوگ اپنے ساتھ منفرد ثقافت اور اچھی اقدار لاتے ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لہٰذا انہیں شہریت دینے کے بجائے ملک بدر کیا جانا چاہیے۔ یہ وسائل پر بوجھ ہیں اور وہ ملازمتیں لے لیتے ہیں جن کی امریکیوں کو ضرورت ہے۔ میکسیکو کے ساتھ سرحد سے روزانہ بڑی تعداد میں جنوبی امریکی تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ ایک بحران بنا ہوا ہے۔ امیگریشن کے حراستی مراکز میں پھنسے بچوں کو والدین سے ملانا پہلے ٹرمپ انتظامیہ اور اب بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اس سے نمٹنے کی کوششوں کی قیادت کی ذمہ داری نائب صدر کاملا ہیرس کو سونپی ہے۔ کاملا ہیرس اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر میکسیکو اور گوئٹیمالا گئیں، جہاں انہیں صحافیوں کے تلخ سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم نائب صدر نے یہ یقین دہانی کروائی کہ تارکین وطن کا معاملہ بائیڈن انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اگرچہ کئی غیر قانونی تارکین وطن آج امریکی معاشرے کا فعال حصہ ہیں، لیکن اب بھی امریکہ میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے لیے معاشرتی قبولیت اور معاشی ترقی کا ایک لمبا سفر ابھی باقی ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔